حاجی احمد دندیا کی طرف سے بھی طلباء کے لیے 2000 روپے موصول ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے. کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں سے جو ہماری کمر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں یعنی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور جب مولانا اعلان کرتے تو شرما کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں بیچارے. پتہ نہیں مجمع سے شرم کیوں آ رہی ہے ان کو. آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، کوئی نہیں دیکھ لے گا. بھائی آپ گردن نیچی کر کے بیٹھو یا آئے کہ نہ کوئی نہ دیکھے. قرآن کریم کی 3-4 مقامات سے کچھ مختلف آیتیں تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی پیش کیا ہے. قرآن اور سنت میں میرے اور آپ کے لیے بڑے قیمتی سبق بیان فرمائے گئے. سب سے پہلے تو میں ان حفاظ کو مبارکبادی دیتا ہوں، ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کو اور تمام اہل گودھرا کو کہ یہ قرآن کریم کے انوارات صرف مدرسے اور مکتب تک محفوظ نہیں ہیں بلکہ یہ پوری بستی کے لیے. نمبر 2 پر ان طلباء کو جنہوں نے یہاں پر بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ پروگرام پیش کیے. میں نے جن لوگوں کو سنا اس میں خاص طور پر وہ مکالمہ صرف ایک عنوان پر نہیں تھا بلکہ ہمارے علاقے میں ہونے والی قباحتیں اور برائیاں ان تمام کو ان اساتذہ نے گھیر لیا تھا. باقی ان اساتذہ کی کرامتیں ہیں، بڑا پن ہے ان کا کہ وہ ہم لوگوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں
کہ جو خرابیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے بڑی باریک نظر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے ہنستے ہنساتے ہمیں سمجھا دیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی باتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. واقعی میں یہ کہوں گا کہ اس مکالمے کے بعد شاید آپ کو کسی اور نصیحت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ تجھے بڑی دور سے بلایا ہے اس لیے وصول تو کرنا ہوگا، اس لیے میں بھی تبرکن بیٹھ گیا ہوں تاکہ ان طلباء کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائے. مدرسہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکتب ہے جہاں پر قرآن کریم کے ناظرہ اور حفظ کی تعلیم دی جا رہی ہے. جہاں ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے تیار ہوئے وہیں سے حفظ قرآن بھی. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو آباد رکھا ہے، اور جب تک یہ مدرسے آباد رہیں گے یہ دنیا بھی آباد رہے گی. وہ بڑے عقل کے دشمن ہیں وہ لوگ، وہ دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں جو مدارس کو بند کرنا چاہتے ہیں. مدارس کو جس دن بند کر دیا گیا اس دن دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، اس دن دنیا کا وجود باقی نہیں رہے گا. قرآن کریم اور اس کے مدارس اور اس کے مکاتب، اسی کے دم سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہمارا یہ عالم اور یہ دنیا آباد ہے. جس دن اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے اس دن اللہ قرآن کریم کو اٹھا لیں گے. بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کتاب اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے کو لوگ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. اتنی خطرناک جاہلیت اور اتنی خطرناک جہالت کہ شاید دنیا والوں نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایسا دور نہیں دیکھا. سب سے خطرناک دور وہی تھا. وہ رہنے والے وہ لوگ ایسے تھے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس قوم کو کوئی سدھار بھی سکتا. لیکن دنیا حیران ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، بہت شارٹ ٹائم میں دنیا کا نقشہ بدل گیا. کل تک وہ دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ تھے، قرآن کریم کے آنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرا ایک ایک صحابی ستارے کی طرح ہے. جیسے پہلے دور میں لوگ راستہ معلوم کرنا ہوتا تو موبائل کے ایپس نہیں تھے، موبائل کے اوپر پروگرام نہیں تھا، بلکہ موبائل فون کا وجود نہیں تھا کہ وہ اپنا راستہ معلوم کرتے کہ سورج سے گودرا آنا ہے، چلیے موبائل کے اوپر ڈال دیجئے وہ لے جائے گا آپ کو. کتنے گھنٹے میں پہنچیں گے وہ بھی بتلا دیتا ہے. لیکن ایک وہ کچی سڑکوں والے راستے، کھیت اور بیابان میں سے لوگ گزرتے تھے، ستاروں کی چال کو دیکھ کر وہ اپنی منزلوں پر پہنچتے تھے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ دنیا میں اپنی کامیاب منزل پر پہنچنا ہے اور زندگی کی اصل منزل آخرت، اس کو کامیاب بنانا ہے. میرے صحابہ کا دامن پکڑ، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے اندر اتار لیا. یہی وہ قرآن کریم ہے جنہوں نے جس قرآن کریم نے ان صحابہ کی جماعت کو زمانہ جاہلیت سے اور دور جاہلیت سے نکال کر دنیا کے افق پر جگمگاتا ہوا ایک ستارہ بنا دیا.
अजीब लफ्ज है। कुरान करीम का सबसे पहला जो जुमला है वो इकरा। जमाने जाहिलियत पर से बात याद आई कि दौरे जाहिलियत और जमाने जाहिलियत क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो उस जमाने में नहीं था। कोई गुनाह ऐसा नहीं। चोरी, जीना, हरामखोरी, शराब, डाकाजनी, कोई ऐसा गुनाह नहीं है उस वक्त जो जमीन पर नहीं था। लेकिन कुरान ने पहला जुमला ये नहीं कहा कि ओ लोगों गुनाह छोड़ दो, चोरी न करो, जीना न करो, शराब न पियो। हालांकि ये कहना चाहिए था शराब उम्मुल खबाइस, कि इसको छोड़ दो तब सब गुनाह छूट जाएंगे। लेकिन कुरान ने शराब की बुराई और शराब की मजम्मत पर पहला सबक नहीं दिया। कुरान ने पहला सबक चोरी की बुराई, जीनाकारी, इंसान का नसब महफूज नहीं रहता, उसके मुतालिक कोई बात नहीं की। बात कही तो ये का इकरा, पढ़ो, यानी अगर तुमने पढ़ लिया बस सारी जहालत और सारी बदी और सारे गुनाह तुमसे रुखसत हो जाए। अब पढ़ने के मामले में उलमा कहते हैं कि कुरान पढ़ो पहले, और एजुकेशन वाले कहते हैं कि पहले एजुकेशन लिया जाए, डिग्री ली जाए। और समाज में एजुकेशन नहीं है, शिक्षण का अभाव है, शिक्षण नहीं है, दुनियावी असरी तालीमात नहीं है, इसलिए मुसलमान बहुत पीछे हैं। कहने वाले ये राग अलापते हैं, ये बात कहते हैं कि अगर दुनिया से दहशतगर्दी, दुनिया से फितना फसाद, इसको दूर करना है, और अगर ये है तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों में एजुकेशन नहीं। लेकिन हम फैसला कुरान करीम पर छोड़ते हैं, अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है पहले। तो फरमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान ने फैसला कर दिया कि अपनी अपनी रोटी पर दाल न खींचो। हम कहते हैं कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है पहले उसके नाम का सबक पढ़िए, और उसी का नाम कुरान करीम। दूसरी जगह पर फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। अल्लाह ताला अपनी जात का तारुफ करवाते हैं, अपने एहसानात को गिनवाते हैं। कहा रहमान, अल्लाह वो है जो रहमान। रहमान किसे कहते हैं? एक ही वक्त में कायनात के जर्रे जर्रे पर जिसकी नजर हो और वो उनकी हर हाजतों को पूरा करके उन्हें तकमील तक पहुंचाता हो। अगर कोई जात है तो वो अल्लाह। वो रहमान वो है जिसने हमें खाना भी खिलाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें कपड़े दिए, जिसने हमें घर बार दिया, जिसने हमें माँ बाप दिए, सब उसके रहम का तकाजा है। तो अल्लाह ताला को यह बयान करना चाहिए था कि रहमान वो है जिसने इंसान को पैदा किया। पैदा होंगे तो कुरान पढ़ेंगे, वजूद होगा तो एजुकेशन लेंगे, वजूद होगा तो बयान करेंगे, इंसान दुनिया में मौजूद होगा तो सब काम होंगे। लेकिन खलक़ल इंसान को पहले बयान नहीं किया कि अल्लाह वो है जिसने अपनी मेहरबानी से इंसान को पैदा किया। नहीं, उसका तज़किरा नहीं किया, बल्कि फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान को सिखाया। हालांकि इंसान पहले पैदा होकर आएगा, बढ़ेगा, तब जाकर कुरान करीम पढ़ेगा। पहले जिक्र पैदाइश का करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस प्यारी सूरत में पहले तालीम कुरान का तज़किरा किया, जिससे मुझे और आपको सबक दिया कि इंसानों, ओ लोगों, ए मुसलमानों, अगर तुमको अपनी औलाद से मोहब्बत है, औलाद की भलाई चाहते हो, औलाद की खैर खाई चाहते हो, औलाद के लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी मकाम है,
تو اولاد کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم کی فکر کرو. لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے. 2.5-3 سال کا ہوا ابھی تو بولنا بھی نہیں آتا کہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے گلے میں ٹائی ڈال کر, اور وہ پہلا سبق پڑھتا ہے کیپ سائلنٹ. اس کو ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے سنجیدہ بنا دیا جاتا ہے, ڈرا ڈرا بنا دیا جاتا ہے. آج جو بچوں کی لیے شکایت ہے تقریباً ہر گھر میں کہ بچے ضدی بہت ہو گئے. جی, نل ہے, اگر اوپر سے کھول کر نیچے سے ہاتھ رکھ دو, اس کو جو نکلنا ہے پانی وہ نہیں نکلے گا, وہ نکلنے کی جگہ کہیں سے بھی بنائے گا, آخرکار وہ پھٹے گا. یہ بچے کو کہا کہ ماں ایسی ہونی چاہیے, باپ ایسا ہونا چاہیے کہ ابتدائی آداب اور تعلیم وہ گھر ہی میں دے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مسجد میں 7 سال کی عمر میں بلاتے ہیں, اس سے پہلے کہیں بھیجنا مناسب ہی نہیں. پھر لوگ کیوں اپنے گھر میں بلاتے ہیں؟ کہا 7 سال کا ہو. اور ہمارے اکابرین کی تاریخ پڑھیے, 6-7 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا اور 10 سال کے اندر انہوں نے تمام کتب, تمام حدیث اور تفسیر کی کتابوں کو چاٹ لیا, پڑھ لیا. تو پہلے اگر قرآن کو دیا جائے, پہلے قرآن کریم پڑھایا جائے, اس کی فکر کی جائے, تو آج جس فتنے کا ڈر ہے یعنی کفر اور ارتداد, اس سے ہماری اولاد محفوظ رہے. آج جبکہ مدارس کی ناقدری کی جاتی ہے, سب سے کم ٹائم ان کو دیا جاتا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو بالکل مرا کچا پڑا کچلا ہوا ٹائم, یتیم مسکین, وہ مکتب کے لیے دیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا بچہ صبح میں جاتا ہے, 7 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے اسکول. 7 گھنٹے. جتنے ماں باپ صبح میں اٹھاتے ہوں گے جب بچے کیا کہتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے, 5 منٹ 1 منٹ 5 منٹ, ابھی اٹھا تھوڑی دیر صبر کرو. یہ حال ہوتا ہے جس بچے کو بھی اٹھاؤ. کیوں؟ یہی جو ہوتے 5 منٹ, ہاں, ناک میں دم کر دیتے, بڑی مشکل سے, پورے بدن اس کا اتنا تھکا ہوا ہے کہ وہ بچہ اٹھ کر, لیکن ماں باپ اس پر مسلط ہے, بڑا خوبصورت سنوار کر سجا کر اچھے استری ٹاٹ کپڑے پہنا کر اس کو بھیجا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے, ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن آپ مدرسہ میں بھی تو ایسا بھیجو. اگر مدرسے والوں نے سفید کپڑے کا یونیفارم رکھ دیا آپ ناراض ہو جائیں گے. مدرسے والوں نے 100 روپے فیس مانگ لی اگر, آپ ناراض ہو جائیں گے. اور وہاں پر سالانہ 20,000 25,000 ہم فیس دیتے ہیں, اور 7 گھنٹے کے لیے ہمارے بچے کو دے دیا, رکشہ میں بھیجا جاتا ہے, اس کی فیس الگ ہوتی ہے. اور رکشہ والا بھی کہتا ہے کہ 2 مہینے ویکیشن کے پیسے بھی لوں گا, آپ دینے کے لیے تیار ہے. وہ لیتا بھی ہے اور آپ دیتے بھی ہیں. اچھا, وہاں سے آنے کے بعد ٹیوشن کے 2 سے 3 گھنٹے. گودرے والوں, میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو 6-7 گھنٹے اسکول والوں کو دے دیا. وہ 6-7 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو ایک سبجیکٹ کے 2 پیریڈ ایک ساتھ ہوتے ہیں. کیا ہو گیا کہ 7 گھنٹے پڑھنے کے بعد بھی ہمارا بچہ وہ نہیں پڑھ سکا ہے جو اب 2 گھنٹے میں جا کے وہ مکمل کر لیتا ہے. اور اتنے بیوقوف ہے کہ پھر ٹیوشن کی فیس بھرنے کے لیے تیار ہے. کوئی اسکول والوں سے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ 7 گھنٹے ہم نے دے دیا تھا آپ کو, پھر کیا بات ہے کہ ہمیں 2-3 گھنٹے اور بیٹھنا ہے. 2-3 گھنٹے وہاں وہ ہوم ورک دے رہے, وہ سب لکھنا کرنا, اور جو بالکل تھکا ماندہ نیند آ رہی ہے اس حالت میں مدرسہ بھیجا جائے. نہ ٹوپی کے ٹھکانے, نہ پارے کے ٹھکانے, وہ بھی مدرسے والے انتظام کر کے دیں. یہ قرآن کریم کی ناقدری ہے, یہ دین اسلام کی ناقدری ہے مسلمانوں. اسی وجہ سے ہم حالات میں مبتلا ہیں. مدرسے کے لیے
خوش خوش اپنی اولاد کو بھیجو, اچھے سے سنوار کر سجا کر بھیجو ان اولاد کو مدرسے. جیسے آپ اسکول کے لیے بھیجتے ہیں, ایک مسلمان کو ایسے ہی صاف ستھرا رہنا چاہیے, لیکن مدرسہ بھی اسی فکر کے ساتھ ان کو بھیجا جائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے نقل کیا کہ اگر مدرسہ اور مکاتب کو منظم چلایا جائے, بچوں کو پابندی سے بھیجا جائے, تو پھر انشاءاللہ یہ کبھی کفر اور ارتداد کی طرف نہیں جائیں گے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب بچہ سب سے پہلے قرآن کریم پڑھے گا, مکاتب کی حاضری مکمل کرے گا, پابندی کے ساتھ جائے گا, تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کافر و مرتد نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا 2001 میں زلزلہ آیا تھا, ارتھ-کویک, دھرتی کنپ آیا تھا. اس وقت تمام سنستھائیں, تمام شہر والے, مسلمان, تمام انسانوں کو دینے کے لیے, بلکہ ہمارے اس ملک میں بہت سے ہندو بھائیوں نے بھی غریبوں کی مدد کی. وہ مال, سامان, اناج, غلہ دے رہے تھے. وہ جب ایک جگہ اناج تقسیم ہو رہا تھا, کیٹ تقسیم ہو رہی تھی, ایک چھوٹا بچہ لائن میں کھڑا ہوا تھا. جب اس کی باری آئی تو کہا کہ اس سے بالکل غیر شرعی, غیر اسلامی نعرہ لگانے کے لیے اور بولنے کے لیے کہا. وہ بچے نے کیٹ کو پھینک دیا اور دوڑتا ہوا نکل گیا. پکڑنے والوں نے پکڑا اور کہا کیا بات ہے, کیوں آپ نے اناج کی یہ کیٹ کو پھینک دیا؟ اب پھینکتا نہ تو کیا کرتا. ہم مکتب میں جاتے ہیں, ہمارے استاد نے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں بتلایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی ہمارے معبود ہے. ہم کو دینے والے اللہ, کھلانے والے اللہ. یہ سبق مکتب میں پڑھایا گیا تھا, اور آج یہ لوگ اس کے خلاف نعرہ لگانے کے لیے کہہ رہے تھے. اس لیے میں نے برداشت نہیں کیا اور میں چلا. یہ مکتب کی برکت تھی, جہاں استاد نے وہ بچوں کو آخر میں ہلا کر, لکڑی ٹھونک کر ایک کلمہ پڑھایا جاتا, بچہ ہلتا جاتا ہے, بہت ہلتا ہے. جیسے برنی میں کچھ بھرنا ہوتا ہے تو خوب ہلاتے ہیں کہ اندر اتر جائے. یہ بچے بھی اندر اتار لیتے ہیں. وہ مکتب میں جو کلمہ پڑھا وہ اترا ہے, وہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. ان مدارس کو کیا کہیے, یہ دین کے قلعے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, او مسلمانوں, ان مکاتب کو مت چھیڑو, اس کی برائی مت کرو. میں اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مرتد کیسے ہوئے. برسوں کی اسلامی حکومت کے بعد وہاں کے پوری بستیاں مرتد ہو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہماری اس بستی میں, ہمارے ان علاقوں میں یہ علماء کی جماعت کبھی یہ تنخواہ کی پرواہ نہیں کرتی. کبھی انہوں نے آپ کے خلاف احتجاج نہیں کیا, کبھی انہوں نے اسٹرائک نہیں کی, کبھی ہڑتال نہیں کی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ ہم نہیں پڑھائیں گے, کبھی بھی نہیں. بلکہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مدرسہ میں, پڑوس کے ملک کا واقعہ ہے کہ وہاں پر پیسے ختم ہو گئے مدرسہ میں. تو جو انچارج تھے, ناظم تھے مطبخ کے اور آفس کے, وہ حضرت محتمین صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت بچوں کو چھٹی دے دو, مدرسہ بند کر دو. کہا بھئی کیوں؟ کہا کہ حضرت اناج اور غلہ نہیں ہے, کیا بچوں کو کھلائیں گے, اور پیسے بھی نہیں ہے, سیلری اور تنخواہ کیا دیں گے, چھٹی دے دو. لیکن اللہ والوں کی نظر کہیں اور ہوتی. انہوں نے کہا جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب کو ڈھونڈ لاؤ. ناظم صاحب کہنے لگے بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں پیسے نہیں ہیں, یہ اتنے استاد ہے وہی نہیں سنبھلے جاتے تنخواہ دینے کے لیے, تو نیا قاری آئے گا تو نخرے بھی تو زیادہ ہوں گے اور اس کی تنخواہ بھی تو زیادہ ہوگی. کہا کہ حضرت میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں,
کہ پیسے نہیں ہیں, بچوں کو چھٹی دے دو, مدرسے کو تالا لگا دو. کہا ہم نے کہا نا جاؤ کوئی قاری صاحب کو تلاش کر لاؤ, اچھے قاری صاحب پکڑ لاؤ. اللہ والے ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اب یہ بھی ناظم صاحب سمجھ گئے کہ یہ بوڑھے کے سامنے, معتمین کے سامنے چلنی نہیں ہے, قاری صاحب ڈھونڈنے ہی پڑیں گے. وہ نکلے, پورے گودھرا کی بستی چھان ماری کہ کوئی اچھا مل جائے. پتا چلا کہ ایک قاری صاحب وہ ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں سے ان کی چھٹی ہو گئی ہے, قرآن کریم اچھا پڑھتے ہیں. وہ ان کے پاس گئے اور مدرسے کی نوعیت بتلائی. کہا ہمارے معتمین صاحب نے کہا کہ قاری صاحب کو لے آئے, کوئی اچھا قاری لے آئے قرآن پڑھنے والا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو کہا چلو. قاری صاحب کھڑے ہو گئے. کہا یا اللہ اس کا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں, کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ میں پیسے ہی نہیں ہے, تنخواہ کہاں سے ملے گی, لیکن یہ تو عجیب آدمی ہے, تیار ہو گیا. پھر کہا قاری صاحب سن لیجئے, مدرسہ میں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ تیار تو ہو گئے. کہا آج نہیں ملیں گے, 2 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد تو ملیں گے. 6 مہینے کے بعد یہ قوم جائے گی کہاں, یہ خود آگے رو رو کے چندہ دیں گے, رو رو کر چندہ دیں گے کہ مولانا یہ حالت آ گئی ہے, لو رکھو دعا کروا دینا. ان کو معلوم ہے کہ دعائیں یہی قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی. ہاں مذاق میں کہا کرتا ہوں, مال لے کر مالدار آئے, مقدر لے کر مولوی آیا. نئی کار لی, خود نہیں چلائے گا, مولوی صاحب امام صاحب آؤ ذرا دعا کر دو, بھائی تو چلا لے تیری گاڑی ہے. نہیں, پہلا قدم مولانا کا. 25 لاکھ کا بنگلہ بنا لیا, جاؤ رہنے کے لیے. کہا نہیں ڈر لگتا ہے, پہلے مولوی صاحب آ جاؤ. یعنی جنات بھی مولوی صاحب سے ڈرتا ہے, پہلے مولوی جائے گا. 25 لاکھ نہیں, کروڑ کے بنگلے میں پہلے مولوی کا قدم. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ قاری صاحب تیار ہو گئے اور کہا کہ آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد تو تنخواہ ملے گی. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں, یہ تو ایک قاری کی مثال میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی, لیکن حقیقت یہی حال, حقیقت یہی ہے. کتنے آج بھی مجھے ایسے ملے, کوئی کہتا ہے میں مغرب بعد پڑھا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں صرف ظہر کے بعد پڑھا رہا ہوں. کئی مدارس کے اندر کئی لوگوں کا یہ حال ہے, ایک وقت کی تنخواہ کے اندر وہ اپنے گھر کا گزران چلاتا ہے. ایک وقت کی تنخواہ میں وہ اپنا گزران چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. قاری صاحب نے یہ دیکھا کہ چاہے 6 مہینے کے بعد تنخواہ ملے, لیکن میری قوم کے لوگ, میری نبی کے امت کے بچے قرآن کریم پڑھے بغیر جائیں گے, کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا. لہذا وہ قاری صاحب تیار ہو گئے, آ گئے. قاری صاحب نے دیکھا کہ بچے تجوید کے ساتھ صحیح قرآن کریم نہیں پڑھ پا رہے. انہوں نے بیٹھ کے مشق کرانا شروع کیا, ایک ایک بچے کو لیا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کے تلفظ یہ بتلا رہے تھے کہ یہاں قرآن کریم بہت اچھے انداز میں پڑھایا جا رہا ہے. جب مدارس میں, آپ کی بستیوں میں قرآن کریم اچھا پڑھے تو کیا ہوگا. اب آئیے دیکھیے, جب قاری صاحب نے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا, اب لوگوں کے پاس رسید بک لے کر جانا نہیں پڑا. قرآن کی برکت سے اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا, چندہ دینے والے خود آنے لگے. اتنا آ گیا کہ ناظم صاحب ہاتھ جوڑنے لگے, محترم صاحب لوگوں کو منع کر دو, اب رکھنے کی جگہ نہیں. یہ جب قرآن کریم کو صحیح پڑھایا گیا, گودھرے والوں تمہاری دکانیں چل رہی ہے, تمہارے چولہے چل رہے ہیں, تمہارے گھر کے دسترخوان بچھ رہے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ اس قرآن پاک کی برکت ہے جو آپ کے مکاتب میں پڑھایا جا رہا ہے, جو آپ کے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے. یقیناً میں قسم کھانوں تو حانس نہیں ہوں گا, یہ اسی قرآن کریم کی برکت ہے کہ آپ کے شہروں میں, آپ کے گھروں میں چولہے جو چل رہے ہیں, آپ کے بزنس جو چل رہے ہیں, یہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی برکت ہے.
اور یہ باتیں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہماری بستی میں مدارس کھلتے جا رہے ہیں، مدارس کھلتے جا رہے ہیں. کبھی کبھی کہتا ہے مولوی لوگ مدرسے ہی کھولتے رہیں گے، ہم نے یہی پڑھا ہے تو ہم یہی کھولیں گے، تم نے جو پڑھا ہے وہ تم کھولتے رہو، اس کے ذمہ دار تو ہمیں نہ بناؤ. مشورہ دیتے ہیں ہم جب مدرسہ کا چندہ کرنے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا اسکول تو بناؤ. میں نے کہا میں مدرسہ پڑھا ہوں تو مدرسہ ہی بناؤں گا، میں اسکول کھول کے بیٹھ جاؤں گا تو تم کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا. مولوی لوگ اگر اسکول مدرسہ سے نکل کر اسکول میں آ گئے تو ہاں پھر تقرر بھی تو ان کا ہوگا. اب تو یہ بھی مولانا آزاد یونیورسٹی سے یہ بھی تو باہر رہ کر ایگزام دے رہے ہیں، اور بی او بی ایڈ کے اور ایم اے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں دے رہے ہیں. الحمدللہ کئی علماء نے مدارس میں رہ کر پڑھتے پڑھاتے بھی حاصل. خیر میرے بھائی، قرآن کریم ناظرہ اور دوسرے علوم تمام کا مرکز اور سر چشمہ حفظ قرآن. ابھی آپ کے سامنے 4 بچوں نے حفظ کیا. اہل علم کس کو کہا جاتا ہے؟ علم والے قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس سے علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ ایک عالم بننے سے پہلے قرآن کا حفظ کرنا ضروری ہے. کہا کہ اہل علم کا پہلا درجہ حفظ قرآن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرط تھی کوئی حدیث اور فقہ پڑھنے آتا پوچھتے حافظ قرآن ہے؟ نہیں تو جاؤ. امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، چند دنوں میں قرآن حفظ کر لیا، پھر آ کر بیٹھے، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق پڑھایا ان کو. امام اوزاعی کے پاس کوئی آتا تو اس کو پہلے پوچھتے کہ کیا پڑھنے آئے ہو؟ کہا حضرت حدیث اور فقہ. کہا حافظ قرآن ہے تو پڑھیے، ورنہ جاؤ پہلے حافظ ہو. اور اگر کوئی کہتا کہ ہاں میں حافظ ہوں تو اس کو پہلے امتحان لیتے اور سب کو یہی سوال کرتے یوصیکم اللہ. یہ تمام ممتحن کا رکوع ہے. ہاں یوصیکم اللہ بڑا اٹپٹا رکوع ہے، ایک ہی جملہ کئی مرتبہ آتا ہے، متشابہات کتنی لگتی ہے، اور یقیناً ورثہ تقسیم کرتے کرتے خود گم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک ابن یمان نامی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی یہاں کوئی آتا یہی سوال کرتے اور اس کو کہتے، وہ جب کہتا کہ میں حافظ قرآن ہوں تو اس کو کہتے سورہ یوسف سے 70 آیتیں ابتدائی پڑھوائی جاتی، اور دوسری سورت کی ان کو 70 آیتیں اور سورہ حدید کے ابتدائی آیات پڑھوائی جاتی. اگر وہ اس کا جواب دے دیتا تو پھر اس کو حدیث اور تفسیر پڑھاتے، ورنہ نہیں پڑھاتے. ایک دور گزرا ہے کہ مسلمانوں پر عجیب دیوانگی کا عالم تھا کہ کیسے کئی لوگ دنیا میں ایسے گزرے کہ انہوں نے حفظ قرآن کے ساتھ کیسا دل لگایا. بہت شارٹ ٹائم میں، مختصر ٹائم میں آپ دیکھ رہے یہ چھوٹے چھوٹے 30-40 پر ہوا چلے اور باہر نکلے تو اڑ بھی جاوے، ایسے دبلے پتلے کالے کلوٹے. کیا ہوا؟ اللہ کی نصرت کیسی ان کے شامل حال ہے. کتنی عمر ہے، کتنے شارٹ ٹائم میں، کتنے مختصر سے عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین کی تاریخ یاد آتی ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا. اور ایسے بھی دیکھے گئے کہ 74 اور 75 سال کی عمر میں یاد کرنے بیٹھے. حضرت مدنی کو دیکھیے، مولانا عبدالشکور لکھنوی مناظر اسلام 75 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کشف الباری، جن کی بخاری شریف کی شرح مشہور شرح، شیخ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے 2 بیٹے وہ حافظ ہوئے اور ان کی ایک بیٹی تھی وہ بھی حافظہ ہو گئی، تو کہنے لگے کہ میری اولاد نے تو میرے لیے اور میری اہلیہ کے لیے سر پہ تاج رکھوانے کا انتظام کر دیا، یعنی ہمارے سروں پر تو تاج رہے گا.
لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ حضرت کی عمر 46 سال کی تھی، بیٹھ گئے حفظ قرآن کے لیے، 46 سال کے اندر حفظ شروع کیا، 4 مہینے میں آپ نے قرآن کریم مکمل کر لیا، 4 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، اور وہ بھی کب؟ سبق پڑھاتے ہوئے، بڑے عالم، بڑی عمر ہے، لیکن دل پہ چوٹ آ گئی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ بیٹھ گئے، صرف 4 دن میں قرآن حفظ کیا، صرف 4 دن میں قرآن۔ علامہ اسحاق رحمت اللہ علیہ، خلیفہ اجل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، صرف 4 دن میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ علامہ روح اللہ لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 20 دن میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ سب سے کم ٹائم جو ہے وہ 2.5 یا 3 دن کا ہے۔ ہشام کلبی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں میرے جیسا حافظہ بھی کسی کا نہیں، یاد کرنے پر آیا تو میں نے ایسا یاد کیا کہ میری مثال نہیں، اور بھولنے پر آیا تو ایسا بھولا کہ میرے جیسا بھولنے والا بھی کوئی نہیں۔ عادت کیا ہوا؟ کہا کہ میرے حفظ کے لیے میرے چچا وغیرہ آر دلاتے تھے، منع کرتے تھے۔ ایک دن بس دماغ پر آ گیا، انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا پانی بند کر دیں گے اگر یہ حفظ کرنے بیٹھے گا تو۔ کہا کہ چچا نے کہا اس کو گھر میں بند کر دو، تالا لگا دو، جب بھوک پیاس لگے گی دروازہ کھٹکھٹائے گا، پھر پتا چلے گا۔ گھر میں بند کر دیا، 2.5 دن کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، چچا نے کہا دماغ ٹھکانے آ گیا نا؟ الحمدللہ حافظ ہو گیا 2.5 دن میں قرآن کریم، 2.5 دن میں یاد کر لیا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ہشام کلبی کا واقعہ نقل کیا ہے، اور اپنے بھولنے کا واقعہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ میں نے اپنی داڑھی دیکھی جو بہت بڑی ہو گئی، تو سوچا کہ ایک مشت کر لوں میں کاٹ کر، میں کینچی لایا اور ایسی پکڑی، اور پتہ نہیں کیا میں مشغول ہو گیا، نیچے سے کاٹنے کی بجائے اوپر سے کاٹ گیا۔ تو کہا میرے جیسا بھولنے والا بھی کوئی نہیں، اور میرے جیسا یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، کیسے بندے! ایک خاتون 42 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اس نے کہا اب شوہر تو ہے نہیں، ذمہ داری تو میرے اوپر کچھ نہیں ہے، اب میں کیا کروں گی؟ اس کے لیے بیٹھ گئی، 4 مہینے میں 42 سال کی خاتون نے قرآن حفظ کر دیا۔ یعنی اگر عورتیں بھی چاہے تو وہ یاد کر سکتی ہے قرآن کریم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وفادو، تم سے ایک نصیحت، میں جلدی بات ختم کر دیتا ہوں اپنی، اس لیے کہ مجھے بھی بھوک لگی اب تو، اور آپ کو فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ خیر، حافظ قرآن سے ایک بات کہتا ہوں۔ شاہ قربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، پڑوس کے ملک کے رہنے والے۔ وہ تو فرماتے تھے حافظ اس کو مانتا ہوں جو بغیر اٹک کے، بغیر ایک بھول کیے ہوئے پورا قرآن الف لام سے شروع کرے والناس پر جا کر ختم کرے تو حافظ ورنہ حافظ نہیں۔ خیر، ہمارے بزرگوں نے تو چھوٹ چھاٹ دیے کہ چلے گا۔ آج کے حالات کو دیکھ کر شاہ قربان علی صاحب کے حالات میں لکھا ہے، میں بہت سی جگہ یہ واقعہ سنا چکا، بہت اچھا لگا، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ شاہ صاحب کا آخری وقت آیا، سینے میں سے خون پڑ گیا، گھر والوں کو بلایا کہ آ جاؤ، قریب رہو، میرا آخری وقت آ گیا۔ کہا میرے ایمان کے گواہ رہنا، میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ دوسرا، میرے حافظ ہونے کے بھی گواہ رہنا، میں حافظ دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر تلاوت شروع کی الف لام سے، پڑھتے رہے، پورا قرآن پڑھ لیا، والناس پوری کی اور روح پرواز کر دی۔ یہ قرآن کریم سے لگاؤ، یہ قرآن کریم سے شغف، کہ بس یہ کم عمری میں بیٹا آپ کو حفظ ہو گئے، آپ یاد ہو گئے، یاد ہو گیا قرآن کریم، کوشش کرو بھولنے نہ پائے۔ جیسا بھی مولانا اعلان کر رہے تھے، کہا کہ سند فراغت کا بھی فارغ نہیں ہوئے،
فارغ کہاں ہوئے؟ فارغ نہیں ہوئے، بلکہ اب داخلہ ہوا ہے آپ کا۔ قرآن یاد کر لیا، یاد کرنا آسان ہے، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ چھوڑ دو گے تو اونٹ ریتی کے میدان میں جتنا تیزی سے بھاگتا ہے، یہ قرآن کریم اس سے زیادہ تیز بھاگ جائے گا۔ لہذا پڑھنے کی عادت ڈالو، کم از کم علماء اور حفاظ روزانہ 3 پارے کی تلاوت کم از کم ہونی چاہیے، اور ہم سب کے لیے، عوام کے لیے کم از کم روزانہ 1 پارے کی تلاوت، پھر قرآن کریم کی محبت دلوں میں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرحوم حاجی احمد دندیا کے ایصال ثواب کے خاطر 500 روپے موصول ہوئے، میٹھا کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے۔ تمام آنے والے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مہمان خصوصی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت سے گزارش ہے دعا پر اپنی اس مجلس کو ختم فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔